حبیب صاحب، فیصل وافدہ صاحب نے بڑی عجیب بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے پی ٹی آئی لاشوں کی سیاست چاہتی ہے. بڑا سخت الزام لگا رہے ہیں وہ. یہ کہنا تو بڑا مشکل ہے کہ پی ٹی آئی لاشوں کی سیاست چاہتی ہے، لیکن یہ کہنا بہت آسان ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی خبر فیصل وافدہ صاحب نے دی ہے تو کچھ نہ کچھ ہوا ہے. اللہ آپ کو یاد رکھیے کہ 3 نومبر 2022 کو جب گولی لگی تھی عمران خان صاحب کو، تو اس کی خبر تقریباً انہی لفظوں میں وہ جناب فیصل وافدہ صاحب نے دی تھی. آج بھی انہوں نے ذکر کیا اس تو بات آج بھی وہ یعنی آج بھی جب وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی ایسا گھنونا پلان ہیچ ہو رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں بے گناہوں کے اوپر ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں. تو یہ بات تو ناقابل برداشت ہوگی کسی کے لیے بھی. یہ کہنا فیصل وافدہ صاحب نے کہہ تو دیا ہے، لیکن اس کو کر کے دکھانا اب بہت ٹیڑھا کام ہے. یہ کرنا خدا نخواستہ میں اس کی صورتحال کے بارے میں تصور بھی نہیں کرنا چاہتا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے وزیر داخلہ صاحب، کیا نام، محسن نقوی صاحب، ہاں محسن نقوی صاحب آج بڑی ماشاءاللہ جس طرح کی زبان استعمال وہ فرما رہے تھے. آج تو وہ ریکویسٹ کر رہے تھے. یہ کیا ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ہم نے تیاریاں مکمل کر لی ہیں، ہم نے چھوڑیں گے نہیں، کریں گے نہیں. جس طرح کی زبان استعمال کر رہے تھے اس طرح کی زبان سے تو کوئی نہیں مانتا. اور محسن نقوی صاحب یہ جب زبان استعمال کرے تو پھر تو زیرو امکانات ہے کوئی مانے. ان کی تو مولانا فضل الرحمان نہیں مان رہے. آپ جس تڑیاں آپ کرا رہے ہیں وزیر داخلہ ہو کے اسلام آباد کے اندر، ساتھ پولیس کا اپنا وہ جو آدمی ہے اس کو کھڑا کر کے، جس کے بارے میں لاہور میں پتہ ہے کہ کس نے کیا کیا ہوا ہے. اور اس کے بعد خود محسن نقوی صاحب، یہ جو لاہور کے اندر ظلم و ستم ہوئے ہیں پولیس کے، محسن نقوی صاحب نے وہ کر کے دکھائے ہوئے ہیں. لیکن محسن نقوی صاحب کی اب کریڈٹ وردینس نہیں رہی نا، کیونکہ وہ اپنے زور پہ تو کچھ کر نہیں سکتے. انہوں نے تو جو کچھ بھی کرنا ہے واقفیت کے زور پہ کرنا ہے نا. تو واقفیت اب یہ ٹیسٹ کرنی ہے، یہ بھی سامنے آ جائے گی کہ کتنی واقفیت ان کی کام کرتی ہے. اس پورے سلسلے کو مائلڈ کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان نے بہت اچھی تجویز دی ہے. کیا؟ کہ آپ اپنی ترمیم کو مؤخر کر دیں. ہاں. اور مؤخر 15 تاریخ کو نہیں، مؤخر آپ اس کو اکتوبر کے بعد لے جائیں. اب ترمیم والی کہانی تو مجھے ہوتی نظر نہیں آ رہی. اچھا، نہیں آ رہی. جی مجھے تو لگ رہا ہے اکتوبر کے بعد کیسے یہ اس کو ڈسکشن ہو سکتی ہے نا، سنجیدہ ڈسکشن ہو سکتی ہے. ابھی تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو بندوق کنپٹی پہ رکھ کے ہو رہا ہے نا. تو اس طرح کون مانے گا؟ اتنی جلد بازی میں اتنا سب کچھ ہوا تو وہ اسی لیے ترمیم لانے کے لیے ہی ہوا نا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا کی بات مان لی جائے. کسی کی کنپٹی پہ بندوق رکھ کے اس کا بٹوا نکالیں گے نا، وہ 1 منٹ میں دے دے گا. اگر آپ اسے یہ کہیں گے نا کہ تم اپنے خیالات اور نظریات بدل لو، تو وہ کہے گا پھر پل دا ٹریگر. اب جس طریقے سے یہ حکومت لگی ہوئی ہے کہ آپ یعنی ہم نے ترمیم ہر صورت بازو مروڑ کے کروا لینی ہے، ہارس ریڈنگ کر کے کروا لینی ہے، یہ اس طرح تو آپ ملک کو ایک مصیبت میں دھکیل رہے ہیں. ایک عدم استحکام کی ایسی کیفیت ہے جو ایک آئینی عدالت کیا گھر آئینی عدالت بنی ہوگی. لیکن حبیب صاحب یہ بھی تو کہا جا رہا ہے نا کہ جس طرح کی اس وقت ہمارے ملک میں سچویشن ہے، ایس سی او کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، پھر ایسے میں اہم مہمان بھی ملک میں موجود ہیں. ایس سی او کی آڑ تو حکومت لے رہی ہے نا. اہم مہمان بھی ملک میں آ جا رہے ہیں، تو ایسے میں تحریک انصاف بھی تو دیکھیں نا ڈی چوک میں احتجاج کرنے کی ضد لگائے بیٹھی ہے. ایس سی او کی آڑ تو حکومت لے رہی ہے. حکومت اس آڑ میں آئینی ترمیم کرنا چاہتی ہے نا. اچھا کیوں نہیں کہہ دیتی بھائی آ کے سارے منسٹرز بیٹھے ہیں، پرائم منسٹر بیٹھے، ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کرا دیں کہ جناب ہم نومبر میں سوچیں گے، ابھی ہم نے آئینی ترمیم کے اوپر کچھ نہیں سوچا، ہم اس کو کریں گے. لیکن اس کے ساتھ آپ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے یہ بیان دلوائیں گے کہ 25 اکتوبر کے بعد ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حبیب صاحب اب یہ بتائیں، دونوں طرف سے اب دونوں ہی تیاریاں کر کے بیٹھے ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب بھی ادھر تیاریاں کے بیٹھے ہیں، ادھر حکومت بھی. تو ایسی صورتحال میں تو کچھ بھی خدا نخواستہ ایسا ہو سکتا ہے جس کی طرف فیصل وافدہ صاحب اشارہ کر رہے ہیں. دیکھیے اب آپشن کیا ہے؟ کیا کوئی ایسا آپشن ہے کہ رابطہ کیا جائے طریقے انصاف سے؟ دیکھیے آپشن تو میں نے عرض کیا نا، پہلے کسی نہ کسی ایک پارٹی کو، ظاہر ہے وہ حکومتی پارٹی جو اسلام آباد میں ہے، وفاقی حکومت کو پہلے کچھ نہ کچھ کرنا ہے نا. وفاقی حکومت کو کہنا ہے کہ جناب اچھا ہم یہ نومبر تک لے کے جا رہے ہیں، اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں، اس ترمیم کو، اور یہ ہم وزیر اعظم آ کے اعلان کرتے ہیں، اسپیکر سے اعلان کروا دیں، اور اس کے بعد بات آگے بڑھتی ہے کہ ہاں جی اب پھر کیا کیا جا سکتا ہے. پہلے تو آپ کو اپنی طرف سے کام کرنا پڑتا ہے، یہ حکومت ہے. لیکن آپ ذرا دیکھیے نا کہ آپ سے 2 دن پہلے نواز شریف صاحب کی ایک تقریر تھی. نواز شریف صاحب نے کہا ایسے لوگوں سے سختی سے نمٹنا چاہیے. بالکل. اس کا کیا مطلب ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات کی خرابی حکومت کو بھی سوٹ کر رہی ہے اور پی ایم ایل این کو سوٹ کر رہی ہے. صحیح. جب آپ ایک طرف کہتے ہیں 2 دن پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے سختی سے نمٹنا چاہیے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ظلم و ستم کو ایک پولیٹیکل سپورٹ دے رہے ہیں نا. صحیح صحیح صحیح. اب جو پی ٹی آئی کو پسند کرتا ہے اس کو کہہ رہے بھیڑ بکری, عوام سے شکوہ, آپ یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ لوگ ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بات کی جا سکے یا نرمی برتی جائے. تو جب آپ کو اس طرح کا آپ کا پولیٹیکل نیریٹو ہوگا تو آپ کے خیال میں کوئی مانے گا اس کو؟ ٹھیک ہے. ہاں, حکومت بھی کیوں مانے گی کہ وہ ترمیم کو آگے لے جائے,